یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں۔ 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے۔ تو اگر تمہاری مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے، دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بلاత్కాر ہیں، اتنے ہتیائیں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں۔ یہ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن یہ ہونے دیتا ہے، اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں۔ میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا۔ آپ نے جاوید صاحب کی بات کو تو سن لیا، اب جناب میری بات کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلی بات جو جاوید صاحب نے کہی وہ یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں عام طور پر کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے، تو آپ جان لیجیے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں رہتا ہے۔ اگر آپ حقیقت تسلیم کریں گے تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہستی ہے، وقت اور جگہ، ٹائم اور اسپیس، یہ سب مخلوقات کے لیے ہے۔ ہاں، یہ کہنا اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے، آسمان میں رہتا ہے، یہ دراصل انسان اپنے فطرت کی بنیاد پر کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ کیونکہ انسان جب بھی کسی بلند ہستی کا، عالیشان چیز کا تصور کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے زیادہ عظیم ہستی اور شخصیت کوئی ہے نہیں، تو انسان کو اللہ کے متعلق یہ تو تھوڑی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں رہتا ہے، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اوپر رہتا ہے۔ دوسری بات جاوید صاحب نے جو کہی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا، تو یہ دنیا میں بلاత్కాر، بھوک، بیماریاں، ہتیائیں، یہ سب کیوں ہے؟ یہ ظلم و ستم وغیرہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اس کی مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا اور یہ سب کچھ ہوتا ہوا وہ دیکھ رہا ہے تو یہ کیوں ہونے دیتا ہے؟ تو پہلے تو آپ اللہ کی مرضی اور چاہت میں فرق کیجئے۔ اللہ کی مرضی اور چاہت میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا میں جو کام ہوتا ہے ہر کام اللہ کی چاہت سے ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اللہ کی مشیت اور مرضی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ دنیا میں بلاత్కాر، ظلم و ستم کا ہونا، چوری اور زناکاری کا ہونا، اس میں کوئی اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کی چاہت ضرور ہوتی ہے۔ آپ نے جو بتایا کہ اللہ کی مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا، یہ بات ہی غلط ہے۔ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ کی چاہت کے بنا پتہ نہیں ہلتا، اللہ کی مشیت کے بنا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ تیسری بات جاوید صاحب کی یہ ہے کہ بھئی دنیا میں یہ سب ہوتا، یہ ظلم و ستم، یہ بدکاریاں، یہ بھوک اور یہ بیماری، یہ سب ہوتا جب اوپر والا اللہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ تو بھئی اس کا سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آخرت کا دن ہے، تاکہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آج ان کو انصاف نہیں مل سکا، ان کی مجبوری کے باعث کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو انصاف دلائے گا۔ جن لوگوں کے ساتھ غلط کام ہوئے ہیں ان کو اوپر جا کے انصاف ملے گا، آخرت کے دن ان کو انصاف ملے گا۔ اب آپ کہیں گے لیکن ابھی کیوں ہونے دیتا ہے؟ تو اس کا بھی سیدھا سادہ جواب یہی ہے کہ ایگزامینر جب کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے کہ وہ غلط آنسر چنتا ہے تو اسی وقت وہ ٹوکتا نہیں ہے، ورنہ ایگزام کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری بات کہ ایک انتشار سا ہو جاتا ہے، لہذا اس کا ٹائم بتلانے کا کہ بھائی آپ نے غلط آنسر چنا تھا یہی ہے کہ جب ایگزام کا ٹائم ختم ہو اس وقت اس کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا۔ آخری بات جو جاوید صاحب نے کہی وہ یہ ہے کہ اگر یہ نکل آیا اور یہ مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی تم نے دنیا میں کیا کیا، تو اس کی مجال ہے، مجال کی تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کرتا ہے اس سے کچھ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ہاں، لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔